اپنی صحت کے حوالے سے اپنے دیگر جو ان کے معاملات ہیں وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے رہنما ہیں، رہبر ہیں، بانی چیئرمین ہیں. ان کا حق ہے کہ وہ معلوم رکھیں، اطلاع ان کو ملتی رہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک سازش ہے ان کے خلاف، اور جو 8,000 اور وہاں پہ قیدی ہیں اڈیالہ میں، ان کو بھی اس جبر کے تحت رکھا جا رہا ہے کہ کوئی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا. تو یہ عامر فاروق صاحب نے، چیف جسٹس نے آج کہا کہ آپ اس بات کو ختم کریں اور 26 کو ملاقات کرائیں. اب ہم ان کے آرڈر کا انتظار کریں گے. سردار اعجاز اسحاق صاحب نے بہت اچھا آرڈر کیا کہ وکلاء کا حق ہے اپنے کلائنٹ سے ملنا. اس کے خلاف مقدمے بدستور چل رہے ہیں، مقدمے تو ختم نہیں ہوئے. وہ اگر اپنے وکلاء سے نہیں ملتا، ان کو مشورہ نہیں دیتا، ان سے ہدایت نہیں لیتا یا ہدایت نہیں دیتا، تو یہ ایک بنیادی حق ہے جو سینکڑوں سالوں سے دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں مانا گیا ہے کہ کسی بھی قیدی یا کسی بھی ایسے شخص کا جو مقدمہ کوئی فیس کر رہا ہو، اس کو وکلاء تک رسائی دینا ضروری ہے. لہٰذا حکم ہوا ہے کہ آج 3 بجے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں جو عدالت ہے سردار اعجاز اسحاق صاحب کی، اس میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے، اور اگر پیش نہیں کیا جاتا تو کل صبح معقول وجہ بتائی جائے. کہ ریاست نے تو یہ موقف اٹھایا کہ ہم توہین کرتے رہیں گے، آپ نے جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں، آپ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی حکم نہیں دے سکتے. تو یہ دیکھیں جو اس ملک میں بالکل ایک کھلی اب عدالتی نظام کی، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ اسی کا ایک شاخسانہ تھا کہ کھڑی ہو کر ریاست یہ کہے کہ ہم حکم عدولی کریں گے، جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں. یہ آج موقف تھا ریاست پاکستان کا. دیکھیں اڈیالہ جیل میں جتنے بھی قیدی اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہاں جو وفاقی عدالتیں ہیں ان کے حکم کے تحت جاتے ہیں، اس پہ ہمارے فیصلے موجود ہیں عدالتوں کے کہ وہاں اس حد تک اڈیالہ جیل جو ہے وہ فیڈرل جورسڈکشن میں ہے. لہٰذا اڈیالہ جیل میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ان قیدیوں کے حوالے سے اس کا تمام اختیار جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہے. صحت کے حوالے سے اپنے دیگر جو ان کے معاملات ہیں وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے رہنما ہیں، رہبر ہیں، بانی چیئرمین ہیں. ان کا حق ہے کہ وہ معلوم رکھیں، اطلاع ان کو ملتی رہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک سازش ہے ان کے خلاف، اور جو 8,000 اور وہاں پہ قیدی ہیں اڈیالہ میں، ان کو بھی اس جبر کے تحت رکھا جا رہا ہے کہ کوئی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا. تو یہ عامر فاروق صاحب نے، چیف جسٹس نے آج کہا کہ آپ اس بات کو ختم کریں اور 26 کو ملاقات کرائیں. اب ہم ان کے آرڈر کا انتظار کریں گے. سردار اعجاز اسحاق صاحب نے بہت اچھا آرڈر کیا کہ وکلاء کا حق ہے اپنے کلائنٹ سے ملنا. اس کے خلاف مقدمے بدستور چل رہے ہیں، مقدمے تو ختم نہیں ہوئے. وہ اگر اپنے وکلاء سے نہیں ملتا، ان کو مشورہ نہیں دیتا، ان سے ہدایت نہیں لیتا یا ہدایت نہیں دیتا، تو یہ ایک بنیادی حق ہے جو سینکڑوں سالوں سے دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں مانا گیا ہے کہ کسی بھی قیدی یا کسی بھی ایسے شخص کا جو مقدمہ کوئی فیس کر رہا ہو، اس کو وکلاء تک رسائی دینا ضروری ہے. لہٰذا حکم ہوا ہے کہ آج 3 بجے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں جو عدالت ہے سردار اعجاز اسحاق صاحب کی، اس میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے، اور اگر پیش نہیں کیا جاتا تو کل صبح معقول وجہ بتائی جائے. کہ ریاست نے تو یہ موقف اٹھایا کہ ہم توہین کرتے رہیں گے، آپ نے جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں، آپ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی حکم نہیں دے سکتے. تو یہ دیکھیں جو اس ملک میں بالکل ایک کھلی اب عدالتی نظام کی، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ اسی کا ایک شاخسانہ تھا کہ کھڑی ہو کر ریاست یہ کہے کہ ہم حکم عدولی کریں گے، جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں. یہ آج موقف تھا ریاست پاکستان کا. دیکھیں اڈیالہ جیل میں جتنے بھی قیدی اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہاں جو وفاقی عدالتیں ہیں ان کے حکم کے تحت جاتے ہیں، اس پہ ہمارے فیصلے موجود ہیں عدالتوں کے کہ وہاں اس حد تک اڈیالہ جیل جو ہے وہ فیڈرل جورسڈکشن میں ہے. لہٰذا اڈیالہ جیل میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ان قیدیوں کے حوالے سے اس کا تمام اختیار جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہے.